کہ مخالفین کہتے ہیں کہ جہاں تک تعداد بڑھنے اور جماعت کے پھیلنے کا سوال ہے تو اس کو صداقت کا معیار کہنا غلط ہے، کیونکہ بہت سی مغربی تحریکیں مثلا مارکسزم اور پروٹیسٹنٹ اور یہوواز وٹنسز وغیرہ بھی تعداد میں بڑھیں اور دنیا بھر میں پھیلے بھی۔ پھر اس معیار کو جماعت احمدیہ کے لیے کس طرح درست تسلیم کر لیں، اگر اختصار کے ساتھ اس کا جواب مل سکے؟ اصل بات یہ ہے کہ الہی جماعتوں اور دنیاوی تحریکوں اور تنظیموں کے جانچنے کے الگ معیار ہیں۔ جہاں تک دنیاوی تحریکوں یا تنظیموں کا تعلق ہوتا ہے، ان کے مد مقابل کبھی وہ برسر اقدار آ جاتے ہیں، کبھی وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک الہی جماعتوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو معیار بیان کیا ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم، ہم پہلے ایک تفصیل کے ساتھ اس پہ ساری آیات کو زیر بحث لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ان کی ہم اپنے رسولوں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کی پوری طرح مدد کرنے کا ذمہ ہم نے اپنے پاس لے لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور فرمایا انا حزب اللہ ہم الغالبون۔ تو یہ ان کی غلبے کی، ان کے پھیلنے کی اس میں ایک معیار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ مخالفین کے متعلق فرماتا ہے کہ اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کی زمین کو دنیا کے زمین کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر تو صرف کثرت کو، ظاہری کثرت کو معیار قرار دیا جائے تو نبی جب پہلے دن دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو اکیلا ہوتا ہے، اور پھر تدریجاً اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی تحریکوں کا کہاں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ضرور، ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، جبکہ الہی جماعتوں کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خبر پا کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کے وہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت ہے، اسی سنت پہ آپ چلے اور آپ نے خدا تعالیٰ سے یہ اذن پا کے، اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پا کے بتایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے سلسلے کے غلبے کا سارا ذکر کر کے کہ وہ ضرور غالب آئے گا۔ آخر پہ حضور فرماتے ہیں سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ یہ ہے معیار، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس معیار پر جماعت پوری آئی، تو حضرت مسیح علیہ السلام، پھر دوسرا یہ ہے کہ مخالفت کے سیلاب در سیلاب آتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اس موضوع کو اس طرح بیان کیا کہ دنیاوی تحریکوں پر جب سیلاب، یا دنیاوی زمین پر جب سیلاب آتا ہے تو اس کی زمین گھٹتی چلی جاتی ہے، لیکن جب الہی تحریکوں پر مخالفت کا سیلاب آتا ہے تو وہ ان کے لیے کھاد کا کام دیتا ہے، اور ان کی زمین اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے، مخالفین کی قرآن کے وعدے کے مطابق گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مجھے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا ہی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت صاحب، ایک غیر احمدی کوئی افسر ربوہ میں آیا تو اس نے ربوہ کی سیر کرنا چاہی، تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع خلافت سے پہلے آپ نے کروایا، پہلے اسے تحریک جدید دکھایا، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں 34 کا تحفہ ہے۔ پھر وقف جدید 1934 کا تحفہ، احرار کی طرف، پھر وقف جدید آیا تو فرمایا کہ یہ 1953 کا احرار کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو اس نے پوچھا ہی کیا، تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی مخالفت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے کو بڑھایا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے نکل کے یورپ اور پھر ساری دنیا میں پھیلا، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ۔ اور اب دیکھیں کہ جب 74 اور 84 کا مخالفت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو وہاں سے نکالا اور انٹرنیشنل بنا دیا، MTA کا تحفہ ہمیں عطا کیا۔ اس وقت ہمارے وہ خلیفہ جس کی آواز کو پاکستان میں بند کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا میں گھر گھر پہنچا دیا، اور ہمارے امیر المومنین گھر گھر، ہر بچے سے، ہر بڑے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ ہے صداقت اور تائید کے نشان۔ اور دوسرا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی پیش خبری دی اللہ تعالیٰ سے حکم پا کے اپنی جماعت کے پھیلنے کی، تو وہ ظاہر ہے کہ اس پیش خبری کی شان و شوکت اسی چیز میں ہے کہ نامساعد حالات میں پھیلے گی، ورنہ جس کو فیوریبل حالات مل جائیں، جس کو موزوں اور مناسب ماحول مل جائے، اس کے چیز کے پھیلنے میں تو کوئی وہ ایسی قابل ذکر بات نہیں رہتی۔ دیکھیں، مخالفین میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت کا اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے، بالکل،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھایا. پھر حضرت خلیفۃ مسیح اول کی وفات پہ بھی کہ یہ تو بڑا عالم تھا, پڑھا لکھا تھا, اب ایک بچے کے ہاتھ میں انانے آ گئی ہے سلسلے کی, تو یہ تو ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس 52 سالہ خلافت میں ایسا مستحکم نظام قائم فرمایا ہے کہ آج ہم اس کے پھل کھا. اور جب ہم مخالفت کی بات کر رہے ہیں تو ابھی وقار احمدی صاحب اپنے دوست کو یہ بھی پوچھیں کہ جس طرح یہوواز وٹنسز ہیں, ان کو تو یہ تو ایک ایسے مذہب میں ایک فرقہ بنا ہے جس کا مسئلہ مذہب ہے ہی نہیں. کرسچینٹی کے لیے جو ہے وہ ریلیجن از نو لانگر این ایشو, تو ان کو تو کوئی مخالفت نہیں, وہ جتنا مرضی پھلیں بڑھیں اور پھولیں. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح مارکسزم کی مثال دی گئی, تو مارکسزم تو یقین رکھتا ہے خونی انقلاب میں, اور اس کا مقابلہ ایک ایسی جماعت سے کرنا جس کا جتنا بے تحاشا خون بہایا گیا, اس کے باوجود ابھی بھی حسن نے اپنے احمدیوں کو, پاکستان کے بالخصوص احمدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مزید حالات ہو سکتے ہیں کہ شدید ہوں, اس کے لیے تیار رہیں. لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے خونی انقلاب تو دور کی بات, جس نے کبھی اس کا جواب بھی کبھی کسی وائلنٹلی نہیں دیا. وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں دیا. ہم ہمیشہ یہی رکھتے ہیں کہ آخر کنن دعوی حب پیغمبر, بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ آخر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے لیے ہمارا وہ اسی طرح محبت کا جذبہ ہے. صاحب آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ جو دنیاوی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں اور مذہبی تحریکوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے, اور وہی بنیادی فرق ہے جو اس بات کو اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی جماعت سچی ہے اور کون سی خدا تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو دنیاوی جماعتیں ہیں وہ کس طرح بلاتی ہیں, ہم آپ کو عہدے دیں گے, ہم آپ کو نوکریاں دیں گے, ہم آپ کو وزیر بنائیں گے, ہم آپ کو پارلیمنٹ کے ممبر بنائیں گے, ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. اب جس کو یہ دعوت دی جائے کیوں نہیں آئے گا آپ کی طرف؟ ٹھیک ہے نا, ساری دنیا کھچی چلی آئے گی. ایک سے بالمقابل مذہبی جماعتیں کیا کہتی ہیں, اپنی جان کی قربانی دو, اپنے مال کی قربانی دو, اپنے وقت کی قربانی دو, اپنے بچوں کی قربانی دو, اپنی ہر چیز کی قربانی دو. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب اس مشکل حالات کو اگر فیس کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اور پھر اس کی زمین پھیلتی چلی جاتی ہے, مخالفین کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی چلی جاتی ہے اور سکڑتی چلی جاتی ہے, اور مومنین کی جماعت پھیلتی چلی جاتی ہے, یہ ہے معیار. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, شکریہ.